السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے طلاب، آج ہم الطاف حسین حالی کا قطع جس کا عنوان نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام ہے پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ حالی کا لکھا ہوا ایک طویل قطع ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قطع کے لفظی معنی ٹکڑے کے ہیں۔ اصطلاح شعر میں قطع غزل کی حیت میں کہے گئے ان دو یا دو سے زائد اشعار کو کہتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے باہم مربوط ہوتے ہیں۔ اکثر شعراء غزل میں دو یا اس سے زیادہ شعر معنی کے لحاظ سے اس طرح مربوط کرتے ہیں کہ قطع بند کہلاتے ہیں۔ یہ قطع جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام ہے، اس قطعے میں حالی نے ہمیں ماتحتوں اور نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نوکر بھی ہماری ہی طرح انسان ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے تو وہ ہماری خدمت سچے دل سے کریں گے، ہمارے صحیح معنوں میں وفادار ہوں گے، اور اگر ان کی طرف ہمارا رویہ غیر ہمدردانہ ہوگا تو ہمارا حشر بھی اس آقا یعنی مالک سا ہوگا جس کا قصہ اس قطع میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم یہ قطع سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہر شعر کی ہم وضاحت کریں گے۔ پہلا شعر کیا ہے؟ ایک آقا تھا ہمیشہ نوکروں پر سخت گیر، درگزر تھی اور نہ ساتھ ان کے رعایت تھی کہیں۔ آقا کے معنی ہے مالک، سخت گیر چھوٹی سی باتوں پر سزا دینے والا، اسے ہم سخت گیر کہتے ہیں۔ درگزر معاف کرنا۔ اس پہلے شعر میں، قطع کے اس پہلے شعر میں شاعر کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک مالک عام طور پر اپنے غلاموں پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ اگر کسی غلام سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تھی تو وہ غلطی اس سے معاف نہیں کی جاتی تھی۔ گویا کہ یہ جو آقا تھا، یہ جو مالک تھا، یہ بہت زیادہ سخت گیر تھا، جابر اور ظالم تھا۔ اپنے ماتحتوں کو ہمیشہ ستایا کرتا تھا۔ بے سزا کوئی خطا ہوتی نہ تھی ان کی معاف، کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں۔ بے سزا میرے پیارے طلاب، اس کے معنی ہے بغیر سزا کے۔ خطا بمانی غلطی، گناہ۔ کام سے مہلت کبھی ملتی نہ تھی ان کے تئیں، ان کے تئیں یعنی واسطے، یعنی کوئی بھی قصور یا کوئی بھی خطا جب سرزد ہوتی تھی ان ماتحتوں کو، ان نوکروں کو، تو ان کی خطا کو، ان کے قصور کو بغیر سزا کے معاف نہیں کیا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کبھی بھی ان بیچاروں کو کام سے فراغت یعنی فرصت حاصل نہ ہوتی تھی۔ گویا کہ یہ جو ماتحت تھے اس آقا کے، وہ ہر پل ہر دم کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے تھے اور انہیں کام سے بالکل بھی کوئی مہلت نہیں ملتی تھی۔ تیسرا شعر کیا ہے؟ حسن خدمت پر اضافہ یا صلت و درکنار، ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے اس کے آفریں۔ حسن خدمت یعنی اچھی طرح سے
اپنا کام کرنا، صلہ بمانی بدلہ یا انعام، درکنار ایک طرف، ذکر کیا نکلے جو پھوٹے منہ سے یعنی بد دلی سے، اس کے آفرین کے معنی شاباش۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ کسی اچھے کام پر حسن خدمت یعنی کسی اچھے کام پر نوکروں کو انعام دینا، تو درکنار کبھی ان کو مرحبا اور شاباش کے ہمت افزا الفاظ بھی یہ آقا اپنے منہ سے نہ نکالتا تھا۔ گویا جو یہ تندہی سے اپنا کام انجام دیتے تھے اس پر چاہیے تھا کہ ان کو انعام ملے یا ان کو اس اچھی خدمت کے عوض کوئی اچھا سا بدلہ ملے۔ وہ تو دور کی بات ہے، وہ آقا اپنے ماتحتوں کو شاباشی اور مرحبا جیسے الفاظ سے بھی نہیں نوازتا تھا۔ گویا کہ جو وہ اچھی طرح کام کرتے تھے ہونا تو یہ چاہتا کہ انہیں اس اچھے کام کے بدلے میں اور زیادہ بدلہ ملتا، اس کی تو بات ہی نہیں، بلکہ اچھے سے اچھا کام کرنے کے باوجود یہ آقا انہیں شاباشی بھی نہ دیتا تھا۔ پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اسے دوچار، نتنے پھولے منہ چڑھا ماتھے پہ بل ابروں پہ چین۔ پاتے تھے آقا کو وہ ہوتے تھے جب اسے دوچار یعنی سامنا ہونا، ملاقات کرنا، ابرو پہ چین یعنی بل یا شکن کو کہتے ہیں۔ جب کبھی وہ نوکر اپنے آقا سے ملتے تھے، جب کبھی ان نوکروں کا اپنے مالک سے سامنا ہوتا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ آقا کے جو نتنے ہوتے تھے وہ پھولے ہوئے ہوتے تھے اور ان کا تیور چڑھا ہوا ہوتا تھا، ان کے ماتھے پر شکن صاف دکھائی دیتا تھا اور وہ ہمیشہ سخت غصے کی حالت میں ہوتا تھا۔ گویا کہ وہ کبھی بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تھا، بلکہ جب بھی موقع ملتا تو انہیں بے عزت کیا جاتا تھا۔ یہ مالک ان کو بے عزت کرتا تھا۔ تھی نہ جز تنخواہ نوکر کے لیے کوئی فتح، آگے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امی، جز یعنی سوائے، آگے ہو جاتے تھے خائن جو کہ ہوتے تھے امی، خائن بمانی خیانت کرنے والا، امی بمانی امانت دار۔ اب کیا ہوتا تھا، مالک کے یہاں نوکروں کو تنخواہوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا تھا اور نہ ہی ان کی کوئی بالائی آمدنی تھی۔ چنانچہ جب یہ امانت دار ماتحت مالک کے رویے سے تنگ آ جاتے تھے تو امانت دار نوکر بھی مالک کے منفی رویے سے خیانت کرتے تھے اور بددیانت بن جاتے تھے۔ رہتا تھا ایک شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس، فرض جس میں نوکر اور آقا کے ہوتے تھے تعین یعنی مقرر کرنا۔ اب اتنا ظالم تھا یہ بادشاہ، تو اس نے اپنے ہر نوکر کے پاس
شرائط نامہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس شرائط نامے میں کیا لکھا ہوا ہوتا تھا؟ اس میں نوکر اور آقا کے فرائض درج تھے۔ گویا کہ اس شرائط نامے میں یہ جو شرائط نامہ ہر نوکر کے پاس ہوتا تھا، تو اس شرائط نامے میں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ان نوکروں کو، ان ماتحتوں کو دن میں کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں، اور وہ اس کام کو بخوبی انجام دیتے تھے، کیونکہ یہ ماتحت، یہ نوکر بیچارے مجبور تھے، اور مجبوری کے باعث انہیں کبھی بھی کام سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ گھر رعایت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خواستگار، زہر کے پیتا تھا گھونٹ آخر بجائے انگ بھی۔ گھر رعایت کا کبھی ہوتا تھا کوئی خواستگار، خواستگار بمانی امیدوار، زہر کے پیتا تھا گھونٹ۔ یہاں پہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس محاورہ استعمال کیا گیا، زہر کے گھونٹ پینا۔ لفظی معنی ہے تلخ چیز کو حلق سے نیچے اتارنا، اصل معنی اس کا غصہ ضبط کرنا، غصہ پی جانا۔ زہر کے پیتا تھا گھونٹ آخر بجائے انگ بھی، انگ بھی بمعنی شہد۔ اب کیا فرماتے ہیں شاعر؟ اگر کبھی کوئی نوکر اس سے کسی نرمی کے لیے درخواست کرتا تھا تو وہ غصے سے کانپنے لگتا تھا اور انہیں سزا دیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ وہ کہ کوئی امیدوار یا کوئی نوکر یا کوئی نوکر یا اسی طرح یہ جو بیچارے ماتحت تھے، کبھی کبھی اپنے کام میں رعایت کی درخواست کرتے تھے بادشاہ کو، لیکن اس کے بعد اس کے بجائے بادشاہ یہ آقا ان کی ایک بھی نہ سنتا تھا، اور یہ ماتحت و نوکر بیچارے غصے کو ضبط کرتے تھے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یعنی اگر کبھی بھی یہ نوکر رعایت کی درخواست کرتے تھے یا کبھی بھی یہ نوکر تھوڑی سی ڈیل دینے کی درخواست کرتے تھے، انہیں بالکل بھی کوئی رعایت، کوئی ڈیل نہ دی جاتی تھی۔ گویا کہ اس شعر میں شاعر نے آقا مالک کی جلادی صفت کا ذکر کیا ہے کہ جب کوئی نوکر رعایت کا طلبگار ہوتا تھا، اپنے آقا سے رعایت کا امیدوار ہوتا تھا، تو آقا غصے میں آ کر زہر کے گھونٹ پیتا تھا اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شہد پیا کرتا تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، چونکہ یہ تھوڑا طویل قطعہ ہے، کل ہم انشاءاللہ اس قطعہ کے دوسرے حصہ پر بات کریں گے۔ جب تک کے لیے